ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر، ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا فرمائے گا جو میرے دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ علماء، اولیاء، صوفیاء یہ دین کا کام کرے، اور جو ہر صدی کے سرے پر شخص آئے گا اس کو مجدد کہتے ہیں، تجدید کرنے والے، دین کو نئے سرے سے زندہ کر دینے والے۔ مجدد ہر زمانے میں رہے، ہر صدی میں رہے۔ امام شافعی بھی مجدد تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مجدد تھے، شیخ احمد فاروق سرہندی بھی مجدد تھے، ہر صدی میں مجدد رہے۔ 14ویں صدی میں دین پر کچھ عجیب و غریب حملے ہونے لگے، عجیب و غریب۔ کچھ لوگ تو ہندوؤں کے بھیٹ چڑھنے لگے، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے لگے، ان کے طریقوں پر چلنے لگے۔ کچھ لیڈر جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگانے لگے، بھائی بھائی کہنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ہندوانہ رسمیں اختیار کرنے لگے۔ ایک شور تو یہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے توحید کی آڑ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عجیب و غریب جملے کہنے شروع کر دیے، عجیب و غریب، اور نظریات غالب آنے لگے۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے بیل کا آ جائے تو نہیں ٹوٹتی۔ کسی نے کہا لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ قابل توجہ باتیں ہیں، ان پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا جملہ کوئی کہہ جائے۔ ایک شخص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جیسا علم حضور کو ایسا تو جانوروں، پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ اس حد تک لوگ چلے گئے، اس حد تک۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری درد مندانہ اپیل ہے، میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو بعض اوقات وکالت کرتے ہیں ایسے جملوں کی، نہیں یہ مطلب ہے یا نہیں یہ مطلب ہے، تو بھائی اللہ نے قرآن پاک میں تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، ایمان والو، جس لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے بے ادبی ہو، تم وہ لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔ اتنی تعظیم سکھائی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیے۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے میدان میں نکل کے کسی کو لتاڑنا، اس کو روکنا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا حضور کے بعد بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے اس طرح کے جملے کہنے شروع کر دیا۔ ایک ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ، ایک مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ لیڈروں کی وجہ سے بے شمار برائیاں ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ حالات بڑے دیگرگوں تھے، لوگ پریشان تھے۔ یکا یک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، بریلی کی دھرتی سے ایک شخص بولا، جنہوں نے علم تھاما، جنہوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کہا جو ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگاتے تھے، فرمایا نا، مسلمان رسول اللہ والے یہ رسم اپنائیں گے تو وہ والی جو ان کے نبی نے انہیں حکم دیا ہے، ہر اس رسم سے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ کسی نے کہا حضور ہم ہندوؤں کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم ان کی کوئی شے نہیں اپنائیں گے، صرف یہ بتا دیں کہ ان کی مجلس میں، محفل میں، ان کے میلے میں جانا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا تم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں وہاں قدم رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ عشق رسول کی علامت بن گئے فاضل بریلوی۔ 1876 میں پیدا ہوئے، 1921 میں وصال فرمایا۔ 4 سال کی عمر تھی جب استاد کے پاس لے گئے اور استاد نے سبق شروع کرایا۔ 6 سال کی عمر تھی جب فاضل بریلوی نے پہلی دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا میلاد پاک بیان فرمایا۔ 13 سال میں اعلیٰ حضرت نے سارے علوم پڑھ لیے، اور روایتوں میں اختلاف ہے لیکن آپ کی عمر پوری 20 سال نہیں تھی، پوری 20 نہیں ہوئی تھی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک درویش آئے تو کہنے لگے آپ کا حصہ ہے، ظاہری علم تو حاصل ہو گیا پر باطن کے نور کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کو اور آپ کے والد گرامی کو مارہرہ شریف لے گئے، وہاں ایک سید بزرگ تھے، سید آل رسول مارہرہ۔
21-21 साल मुजाहिदे कराते थे, फिर किसी को खिलाफत देते थे। फाजिल बरेलवी की उम्र पूरी 20 साल नहीं थी। जिनमें कुछ होता है उनमें शुरू से बड़ा कुछ होता है, जिनमें कुछ है होती है ना उनमें उसका बचपन भी बताता है कि इसका जोबन किस तरह का, उसकी जवानी का नूर बताता है कि अगर स्याह बालों में इसका चेहरा इतना चमकता है तो सफेद होंगे तो कितना नूर बरसे। जोबन बताते हैं, जोबन कैफियत बताती है। तो आला हजरत अली पूरे 20 साल के नहीं हुए थे, पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। पीर साहब ने मुरीद किया का हुजूर गुलामी में कबूल कर ले। जिस वक्त मुरीद किया ना, साथ ही खिलाफत दे दी पहले दिन। चलो खिलाफत, 20 साल से कम उम्र जिस आदमी को, आप अंदाजा करें पूरे बाल नहीं आते, खिलाफत दे दी। तो जो दाएं बाएं लोग रहते थे कहने लगे हुजूर हमें 13-13 साल हो गए, 22-22 साल हो गए, हमारा भी कुछ सोचे। इनको आते ही आपका तो ये तरीका ही नहीं। यहाँ तो लोग बड़ी मुशक्कत के बाद, तो सैयद आले रसूल मारह रवी सैयद ज़ादे थे, रो पड़े, फरमाने लगे लोग काले दिल लेके आते हैं, उम्र गुजर जाती है उन्हें सफेद करते, उन्हें चमकाते उम्र गुजर जाती है, ये दिल ही बड़ा सफेद लेके आया है। मैंने तो एक निस्बत दी है, एक गिरा लगाई है, बस थोड़ी सी ना इसको निस्बत की जरूरत थी, वो निस्बत दी है। और फरमाया मैं तो खुद बड़ा परेशान था कि रब कयामत में पूछेगा अमल बता तो क्या दिखाऊंगा। अब मैं मुतमईन हो गया हूँ। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा ना रब करीब ने कि आले रसूल क्या लेके आए हो, तो मैं अहमद रजा का हाथ पकड़ के कहूंगा या अल्लाह ये मेरी कमाई है।